دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فارا اپنی دوست ہما کے مشوروں پہ عمل کر کے بہت بری پھنسنے والی ہے۔ بظاہر تو فارا کو بہت چلاک اور ہوشیار بنایا گیا تھا، لیکن جس طرح وہ وکی اور ہما کے پھیلائے جال میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ فارا کی عقل بالکل بھی کام نہیں کرتی۔ اب وکی جو فارا کی گاڑی لے کر کئی دن سے غائب ہے، اب یہاں پر وکی پر بھی ایک بات پر مجھے حیرت تو ہوتی ہے، لیکن وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال تو فارا کی ٹینشن کی بات کریں گے۔ فارا کے ماں باپ اب بار بار اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر گاڑی میں ایسا بھی کون سا مسئلہ آ گیا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی گاڑی ورک شاپ سے واپس نہیں آئی۔ فارا ایسے میں ہما کو ہی گھر پہ بلاتی ہے اپنی ٹینشن شیئر کرنے کے لیے، اور سارا بیگم ہما سے کہتی ہیں کہ اپنے اس کزن وکی کا نمبر تو دو، ذرا میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر ہماری گاڑی کب تک واپس آ جائے گی۔ ہما بڑی چالاکی سے فارا کی ماں کو اپنی باتوں میں لے لیتی ہے کہ آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں گھر جاتے ساتھ ہی ابو سے وکی کو کال کرواؤں گی، وہی اسے سیدھا کریں گے۔ لیکن جب فارا ہما سے کہتی ہے کہ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، آخر وکی گاڑی لے کر گیا تو گیا کہاں، ایسے میں ہما وکی کا سوشل میڈیا فارا کو دکھاتی ہے، جہاں سے وکی نے فارا کو تو بلاک کر رکھا ہے، اور وکی کی گاڑی کے ساتھ پکچرز دیکھ کے فارا کو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے وکی پر اعتبار کر کے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ اب یہاں پر وکی کی جو بات میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی ناظرین، وہ یہ کہ وکی جب جانتا ہے کہ فارا کے باپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ فارا اس سے شادی کے لیے تیار ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے پیرنٹس کو بھی راضی کر ہی لے گی، تو وکی بھی بس اتنا سا ہی لالچی نکلا کہ خالی گاڑی لے کر غائب ہو گیا۔ بھائی وہ تھوڑا انتظار کرتا تو اسے اور بھی بہت کچھ مل سکتا تھا۔ خیر، اب ہما فارا سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وکی تمہاری گاڑی واپس لے کر آئے گا، لیکن میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس سے تمہاری ٹینشن دور ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کافی پیسہ چاہیے۔ اور پھر فارا سے کہتی ہے کہ ہم ویسی ہی ایک گاڑی خرید کر لے آتے ہیں، انکل آنٹی سے کہہ دینا کہ یہ وہی گاڑی ہے، اور پھر جناب دونوں مل کے آن لائن ویسی ہی گاڑیاں تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں۔ اب فارا ہما سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو بہت تیز کام کرتا ہے، میرے دماغ میں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور پھر جناب ان لوگوں کو سیم ویسی ہی ایک اور گاڑی نظر آ بھی جاتی ہے آن لائن، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور فارا نے ہما سے پوچھا کیوں نہیں کہ بھائی گاڑی تو ہم ویسی خرید لیں گے، لیکن اس گاڑی کے کاغذات تو مختلف ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ابو صرف گاڑی پر تو اکتفا نہیں کریں گے، اس کے کاغذات بھی تو دیکھیں گے۔ نمبر پلیٹ سے آج کل تو ویسے ہی آن لائن پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی کس کے نام ہے۔ خیر، ہما نے کون سا فارا کو سچ میں گاڑی خرید کے دینی ہے، اس نے تو فارا سے مزید پیسے نکلوانے ہیں۔ تبھی فارا سے کہتی ہے کہ یہ گاڑی کافی مہنگی ہے، تم ایک کام کرو، جس طرح پہلے تم اپنے ابو کے الماری سے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے نکالتی رہی ہو نا، ٹھیک اسی طریقے سے اس بار اچھی خاصی اماؤنٹ نکلوا لو، ہم دونوں ورک شاپ جائیں گے اور گاڑی خرید کے گھر لے آئیں گے۔ فارا جناب اس پر عمل درآمد شروع کر دیتی ہے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں ایک بار پھر دھول جھونکتی ہے۔ لیکن اس بار فارا بہت بری پھنسنے والی ہے، کیونکہ جب وہ یہ پیسہ نکال کے ہما کے ساتھ ورک شاپ جائے گی تو ہما فارا کو کچھ ایسا چکر دے گی کہ فارا کو لگے گا ورک شاپ والے خود ہی یہ گاڑی گھر پہنچا دیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں گے کہ گاڑی کی مرمت ہو گئی ہے اور پیسے بھی ادا ہو گئے ہیں۔ لیکن جب فارا گھر واپس جائے گی، گاڑی کا انتظار کرے گی، تو ایک دن، دو دن اور یوں ہی کئی دن گزر جائیں گے، لیکن گاڑی ہوگی تو آئے گی۔ اب فارا کو پتہ چلے گا کہ صرف وکی ہی نہیں، میری بیسٹ فرینڈ ہما نے بھی مجھے کس طرح سے دھوکہ دیا ہے۔ ادھر ملک بلال جب اپنی الماری دیکھیں گے اور اس میں سے پیسہ اور جیولری غائب ہوگی، تو ان کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین سرک جائے گی۔ ان کا شک ہو سکتا ہے فارا کی بجائے اپنی بیوی سارا پر جائے، لیکن سارا جب کہے گی کہ آپ پولیس انویسٹیگیشن کروائیں، جس کسی نے بھی آپ کا پیسہ نکلوایا ہے پتہ چل جائے گا۔ پولیس کا سن کے تو فارا کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، اور پھر یہاں پر فارا پکڑی جائے گی کہ یہ ساری اسی کی کارستانی ہے۔ ملک بلال کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر سکتی ہے، جس بیٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔
اب سارہ ملک بلال کو احساس دلائے گی کہ یہ سب آپ کے اندھے اعتماد کا نتیجہ ہے، اور پھر ملک بلال سے کہے گی کہ صرف یہی نہیں، آپ کی بیٹی نے آپ کو کئی بار پاگل بنایا، لیکن افسوس کہ آپ اس کی چالاکیاں سمجھ ہی نہیں سکے۔ یہاں پر یہ راز بھی کھل جائے گا کہ ارباز کے اوپر لگایا گیا الزام بھی جھوٹ تھا، اور فارا نے گاڑی بھی اپنے کسی بوائے فرینڈ کو دی تھی جو وہ لے کے غائب ہو چکا ہے۔ خیر، اب سارہ ملک بلال کو احساس دلائے گی کہ جب تک شاہین آپا اور ارباز اس گھر میں تھے، یہ گھر کتنا خوشحال تھا۔ فارا بھی کنٹرول میں تھی کیونکہ وہ لوگ اس پہ نظر رکھتے تھے۔ ملک بلال کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا کہ جس طرح اس نے ارباز اور شاہین کو دھوکہ دیا، ٹھیک اسی طرح اس کی اپنی سگی اولاد نے اسے دھوکہ دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ خود شاہین بیگم اور ارباز کے پاس جائے، ان سے اپنے کیے کی معافی مانگے اور ان سب کو گھر واپس آنے کا کہے۔ دوسری طرف رملہ نے جب سے سعدیہ بیگم کا بڑھتا ہوا ہاتھ تھام کر انہیں چار سنائی ہیں کہ مجھے سونیا اور دانیہ کی طرح کمزور مت سمجھیے گا، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن اگر آپ میری عزت نہیں کریں گی تو میں بھی ہر لحاظ بھول جاؤں گی۔ سعدیہ بیگم کا تو بس نہیں چلتا کہ کچھ بھی کر کے رملہ کو جلد سے جلد اس گھر سے نکال باہر کریں، اور جس طرح مراد اور نیاز حسین رملہ کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کی پریگنینسی کی خبر سننے کے بعد سعدیہ بیگم کے دل پر تو جیسے سانپ اور بچھو لوٹنے لگتے ہیں کہ ان دونوں کو اس رملہ کا اتنا خیال رکھنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے۔ تو سعدیہ بیگم جب دیکھتی ہیں کہ رملہ اکیلی کھڑی ہے تو جا کے اسے جلی کٹی سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ رملہ بھی خاموش نہیں رہتی، سعدیہ بیگم پر جوابی کارروائی کرتی ہے، جبکہ سعدیہ بیگم کو پتہ ہی نہیں کہ مراد یہ سب سن لیتا ہے، اس لیے آگے بڑھ کے اپنی بیوی کی سائیڈ لیتا ہے، اور یہ بات سعدیہ بیگم کو شدید ناگوار گزرتی ہے، اتنی کہ اپنے بیٹے کے منہ پہ ایک تھپڑ کھینچ مارتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے، تف ہے مراد حسین، تف ہے تم پہ، تمہارے سامنے تمہاری بیوی نے مجھے اتنا بے عزت کیا، اس کے باوجود تم اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ لگتا یہی ہے ناظرین کہ سعدیہ بیگم کی ان حرکتوں سے عاجز آ کے مراد یہی سوچے گا کہ مجھے اپنی بیوی کو لے کے کہیں الگ شفٹ ہو جانا چاہیے، خاص طور پہ جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ اب ان دونوں کی اولاد آنے والی ہے۔ شاید رملہ کے لیے سعدیہ بیگم کا یہ برتاؤ وہ برداشت کر بھی لیتا، لیکن اپنے ہونے والے بچے کے لیے وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا، اور تب جا کے سعدیہ بیگم کو احساس ہوگا کہ اپنے تلخ رویے کی وجہ سے اس نے ایک ایک کر کے اپنی تمام اولاد کو خود سے دور کر دیا ہے۔ ویسے تو آج کی ایپیسوڈ میں بھی سعدیہ بیگم کے ضمیر نے اسے آ کے کافی جھنجھوڑا تھا، لیکن لگتا ہے کہ سعدیہ بیگم نے ایک دفعہ پھر لوری سنا کے سلا دیا ہے۔ دوسری طرف بات کریں گے دانیہ کی، تو دانیہ کے گھر کے حالات تو کافی پہلے کے ٹھیک ہو چکے تھے، بس دانیہ چونکہ ویل چیئر پہ تھی تو کافی مایوس رہنے لگی تھی، لیکن ولید کا یقین، محبت اور کیئر دانیہ کو مایوسی کے اس دلدل سے فائنلی باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ فائنلی دانیہ اپنے قدموں پر چلنے لگی ہے، اور یہ دیکھ کر حماد اور بینا دونوں ہی بہت خوش ہیں۔ تو ناظرین، ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ سعدیہ بیگم کی جو حرکتیں ہیں، کیا اس کے لیے یہی سزا نہیں بنتی کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے کسی الگ گھر میں شفٹ ہو جائے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ڈرامہ سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔